بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہم جو کتاب پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے شیعت کا مقدمہ۔ کتاب کی تالیف حسین الامینی صاحب نے کی ہے۔ یہ کتاب آپ کی خدمت میں کاشان بصیرت آڈیو بک سیکشن کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 15 پڑھیں گے، طلاق قرآن و سنت کی روشنی میں۔ طلاق کا مسئلہ بھی ان مسائل میں سے ہے جن پر امت مسلمہ اختلافات کا شکار ہے۔ برادران اہل سنت کی اکثریت کے نزدیک اگر ایک ہی دفعہ طلاق 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 کہہ دیا جائے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ شیعہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے وقفے سے طلاق دی جائے۔ یہی بات قرآن اور سنت سے ثابت ہے، کیونکہ اس طرح میاں بیوی اور ان کے عزیز و اقارب کو اچھی طرح سوچنے سمجھنے کا موقع مل جاتا ہے۔ شاید ایک طلاق کے بعد یا پھر دوسرے مہینے دوسری طلاق کے بعد صلح کی کوئی صورت نکل آئے، کیونکہ طلاق کوئی معمولی فیصلہ نہیں بلکہ اس سے دو خاندان متاثر ہو رہے ہوتے ہیں۔ پھر اگر میاں بیوی صاحب اولاد ہو تو بچوں کے مستقبل کی تباہی کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ اسی لیے جس خالق کائنات نے نباہ نہ ہونے کی وجہ سے میاں بیوی کی علیحدگی کا طریقہ طلاق کی صورت میں بتایا ہے، اس حکیم مطلق نے اس کو نہ ہی اتنا مشکل بنایا کہ آدمی اپنے اس حق کو استعمال ہی کر سکے، اور نہ ہی اتنا آسان بنایا کہ جذبات میں آ کر فوری فیصلہ کر لیا جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، طلاق جس کے بعد خاوند رجعت کر سکتا ہے دو بار ہے، پھر دو طلاقوں کے بعد یا تو دستور کے مطابق اپنی بیوی کو رہنے دے یا اچھی طرح سے رخصت کر دے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 229۔ واضح ہے کہ یہ ترجمہ مفسر قرآن مولانا وحید الزمان مرحوم کا شیخ الہند علامہ محمود الحسن دیوبندی کا ترجمہ اس طرح ہے کہ طلاق رجعی ہے 2 بار تک، اس کے بعد رکھ لینا موافق دستور کے یا چھوڑ دینا بھلی طرح ہے۔ ملاحظہ و تفسیر عثمانی اور ترجمہ شیخ الہند۔ قرآن کی اس آیت پر معمولی سا غور بھی کیا جائے تو اس میں کہاں یہ حکم ہے کہ 3 دفعہ طلاق 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 کہو اور طلاق ہو گئی، بلکہ یہاں تو صاف نظر آ رہا ہے کہ قرآن کسی جذباتی طریقے سے طلاق دینے کا حکم نہیں دے رہا ہے، بلکہ مرد اور عورت کو اتنا وقت دیتا ہے کہ وہ اچھی طرح غور کر لیں، اور اگر ان میں سے کوئی ایک بھی محض ضد یا غصے کی وجہ سے طلاق دینے یا لینے کا ارادہ رکھتا ہے تو ٹھنڈے دل سے 2 ماہ میں سوچ سمجھ لے۔ پھر طریقہ طلاق کی مزید وضاحت کتب احادیث میں موجود ہے کہ ایسے دنوں میں طلاق دی جائے جن میں عورت پاکیزگی کی حالت میں ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں طلاق دینے کے کیا طریقہ تھا؟ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عباس کی روایت ملاحظہ فرمائیں۔ ابن عباس نے کہا کہ طلاق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں بھی 2 برس تک ایسا تھا کہ جب کوئی ایک بارگی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی۔ پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت ملی تھی، سو ہم ان کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے۔ پھر انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی 3 طلاقیں دے دے تو تینوں واقع ہو گئیں۔ زمانے رسالت میں ایک شخص کا ایک بارگی 3 طلاق دینا اور رسول خدا کی شدید ناراضگی، ایک ہی دفعہ طلاق 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 کہہ کر تینوں طلاقیں دے دینا خدا اور رسول کے نزدیک کتنا ناپسندیدہ کام ہے۔ زمانے رسالت کا ایک واقعہ اور اس پر حضرت کا رد عمل ملاحظہ فرمائیں۔ نسائی شریف کی حدیث ہے، حضرت محمود بن لبید سے روایت ہے، خبر دی گئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی شخص کی کہ اس نے طلاق دی اپنی عورت کو 3 طلاق بیک وقت۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور غصے میں فرمانے لگے، کیا اللہ کی کتاب سے کھیل ہوتا ہے؟ حالانکہ میں ابھی تم میں موجود ہوں۔ یہ بات سن کر ایک آدمی کھڑا ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ، میں اس کو قتل کر ڈالوں؟ فاضل مترجم اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب سے کھیل کرنا یہ ہے کہ جو اس میں فرمایا اس کے موافق نہ عمل کرنا۔ سنن نسائی شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 461، ترجمہ وحید الزمان۔
طلاق دینے کے طریقے میں تبدیلی اور بعض علماء اہل سنت کا اقرار حقیقت۔ ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے کہ زمانے رسالت اور حضرت ابو بکر کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے زمانے خلافت کے بھی ابتدائی 2 سال تک طلاق دینے کا طریقہ وہی تھا جو قرآن میں موجود ہے۔ پھر حضرت عمر کو قانون الہی میں تبدیلی کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی، اور اہل سنت کی اکثریت آج تک حضرت عمر کے فتوے کے مطابق طلاق دے رہی ہے۔ شیعہ تو شروع سے حکم الہی کے مطابق طلاق دیتے ہیں۔ البتہ کچھ علماء اہل سنت نے بھی اس حقیقت کا اعتراف کر لیا۔ علامہ ابن قیم کا نظریہ مولانا وحید الزمان خان نے حاشیہ ابن ماجہ پر یوں لکھا ہے۔ ابن قیم نے کہا ہے کہ حضرت سے یہ صحیح ہے کہ 3 طلاق ایک ہی بار دینے سے ایک ہی طلاق پڑتی تھی۔ آپ کے زمانے میں اور حضرت ابو بکر کے عہد میں اور شروع خلافت حضرت عمر میں، اور حضرت عمر نے لوگوں کو سزا دینے کے لیے فتویٰ دیا کہ تینوں طلاقیں پڑ جائیں گی، اور یہ ان کا اجتہاد ہے جو اوروں پر حجت نہیں ہو سکتا۔ مولانا وحید الزمان خان حضرت عمر کے اس فیصلے کے بارے میں لکھتے ہیں، یہ ایک اجتہاد ہے حضرت عمر کا جو ایک حدیث کے خلاف قابل عمل نہیں ہو سکتا۔ پھر لکھتے ہیں، میں کہتا ہوں مسلمانوں، اب تم کو اختیار ہے، خواہ حضرت عمر کے فتوے پر عمل کر کے حضرت کی حدیث چھوڑ دو، خواہ حضرت کی حدیث پر عمل کر کے حضرت عمر کے فتوے کا کچھ خیال نہ کرو، ہم تو شک ثانی کو اختیار کرتے ہیں۔ علامہ عبد الرحمن الجزیری لکھتے ہیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ میں 3 طلاق دی جائے تو اس سے 1 طلاق پڑتی ہے، اس کی سیدھی سی وجہ یہ ہے کہ عہد نبوی اور خلیفہ اعظم حضرت ابو بکر کے عہد میں اور عہد خلافت حضرت عمر میں بھی 2 سال تک اسی طرح ہوتا رہا، اور حضرت عمر کا یہ اجتہاد بعد کی بات ہے جس کی مخالفت دوسرے اصحاب نے کی ہے، اور ان کے مخالف کی پیروی بھی اس طرح درست ہے جس طرح حضرت عمر کی پیروی درست ہے۔ اوپر مولانا وحید الزمان خان نے بڑے دبے لفظوں میں اور بڑے مؤدبانہ اور درد بھرے لہجے میں مشورہ دیا کہ مسلمانوں، تمہیں ابھی اختیار ہے، خواہ حضرت عمر کے فتوے پر عمل کر کے حدیث چھوڑ دو، خواہ حدیث پر عمل کر کے حضرت عمر کے فتوے کا کچھ خیال نہ کرو۔ پھر آخر میں لکھ دیا کہ ہم تو شک ثانی یعنی حکم پیغمبر کا اتباع کرتے ہیں، لیکن مولانا عبد الرحمن الجزیری کہتے ہیں کہ دونوں فریقوں کی پیروی درست ہے، یعنی جو خدا اور رسول کے حکم کے مطابق طلاق کا طریقہ بتائیں وہ بھی درست ہے، اور اگر حضرت عمر کی پیروی کی جائے تب بھی صحیح ہے۔ ہم ہر درد مند مسلمان کو دعوت دیتے ہیں، طلاق کوئی معمولی مسئلہ نہیں کہ اگر قرآن و سنت کے مطابق طلاق نہیں ہوگی تو طلاق واقعی نہیں ہوگی۔ جب تک طلاق صحیح نہیں ہوگی وہ عورت آگے نکاح نہیں کر سکے گی، اور اگر غلط طلاق والی عورت آگے نکاح کرے گی تو کیا وہ نکاح کرنا شرعاً درست ہوگا، اور پھر آگے جو اولاد کا سلسلہ چلے گا اس کا کیا بنے گا؟ غرض یہ کہ جتنا بھی غور کریں مسئلہ پیچیدہ ہی ہوتا جائے گا۔ ہم شیعہ بھی وہ طریقہ اختیار کرتے ہیں جو قرآن میں آیا ہے اور جو پیغمبر اکرم نے بتایا ہے اور جس پر ائمہ اہل بیت نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ اہل سنت محقق مولانا محمد حنیف ندوی کا عجیب و غریب بیان۔ برادران اہل سنت کے یہاں طلاق کا جو طریقہ رائج ہے، علماء اہل سنت کی جاننے کے باوجود کہ نہ ہی قرآن اس طرح طلاق دینے کا حکم دیتا ہے اور نہ ہی زمانے رسالت معاب میں طلاق اس طرح دی جاتی تھی، بلکہ یہ طریقہ حضرت عمر کے زمانے خلافت میں رائج ہوا، لیکن اہل سنت علماء عجیب و غریب مصلحت پسندی کا شکار ہیں اور کھل کر اظہار خیال نہیں کرتے، بلکہ یہ کہہ کر بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس مسئلے پر علماء کا اجماع ہو چکا ہے۔ لیکن دوسری طرف چونکہ قرآن کا حکم انتہائی واضح اور دو ٹوک ہے، اس لیے کبھی کبھی بعض اہل سنت علماء اس حقیقت کو تسلیم کرتے رہتے ہیں۔ علامہ ابن تیمیہ بھی انہی علماء میں سے ایک ہیں جنہوں نے اس اجماع کی مخالفت کی ہے۔ اہل سنت مصنف مولانا محمد حنیف ندوی اپنی کتاب مسئلہ اجتہاد میں کیا اجماع کی مخالفت صحیح اور صحت مند ہو سکتی ہے کے عنوان کے تحت لکھتے ہیں، بسا اوقات اجماع کی خلاف ورزی صحیح اور صحت مند بھی ہو سکتی ہے۔ اسی روشن مثال ابن
تیمیہ کا وہ اجتہاد ہے جو انہوں نے ایک ہی مجلس میں دی گئی طلاقوں کے بارے میں پیش فرمایا ہے۔ ان کا موقف یہ ہے کہ ایسی 3 طلاقیں رجعی ہوتی ہیں، حالانکہ فقہائے مذاہب اربعہ کا اس پر قریب اتفاق ہے کہ اس سے قطعی طلاق ہو جاتی ہے۔ فقہائے مذاہب کے ان دلائل پر جب غور کیا جاتا ہے تو اس خصوصیت میں دونوں طرف سے پیش کیے گئے تو معلوم ہوتا ہے کہ حق ابن تیمیہ کے ساتھ ہے اور اجماع ان بزرگوں کے ساتھ۔ مولانا محمد حنیف ندوی کے اس آخری فقرے پر انسان جس قدر غور کرتا جاتا ہے ورطہ حیرت میں ڈوبتا چلا جاتا ہے۔ طلاق کے مسئلے پر امام ابن تیمیہ بھی شیعوں کی طرح قرآن و سنت کے مطابق طلاق دینے کے حق میں تھے، اور اب ظاہر ہے کہ حق تو قرآن و سنت ہی کا نام ہے، اور علماء اہل سنت نے خدا اور رسول کے واضح حکم کے مقابلے میں کیسے اجماع کیا، اس کے بارے میں صحیح وضاحت تو وہی کر سکتے ہیں۔ البتہ ہم شیعہ صرف اتنا عرض کرتے ہیں کہ خدا اور رسول کے حکم کے مقابلے میں ہم کسی اور کا حکم ماننے سے معذرت خواہ ہیں۔ ہمارے لیے پیغمبر اسلام کی اتباع کتنی اہم اور ضروری ہے، بطور مثال کتب اہل سنت سے صرف ایک واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ تفسیر اشرف الحواشی میں لکھا کہ ایک مرتبہ حضرت عمر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کے ہاتھ میں چند اوراق تھے جو ان کو کسی یہودی نے توریت سے لکھ کر دیے تھے۔ حضرت عمر نے وہ ورق پیش کرنے کی اجازت مانگی۔ حضرت نے فرمایا، مجھے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر آج تم میں موسیٰ بھی آ جائیں اور تم مجھے چھوڑ کر ان کی پیروی کرنے لگ جاؤ تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ جب حضرت کی موجودگی میں حضرت موسیٰ جیسے برگزیدہ نبی کی پیروی کرنے سے انسان گمراہ ہو جاتا ہے تو پھر کسی غیر نبی کی اتباع کیسے ہو سکتی ہے؟ خمس کا مسئلہ بھی شیعوں اور سنیوں کے درمیان صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے۔ خمس کا مفہوم و مقصد کیا ہے اور یہ کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ اس سلسلے میں قرآن و سنت کیا کہتے ہیں؟ زمانے رسالت میں خمس کن لوگوں کو ملتا تھا اور زمانے رسالت کے بعد اس کی تقسیم میں کیا تبدیلی ہوئی، اس کے بارے میں تفصیل سے بحث کی جاتی ہے۔ خمس کا مطلب و مفہوم کیا ہے؟ شیعہ محقق علامہ ابن حسن نجفی اپنی کتاب مسئلہ خمس میں لکھتے ہیں، عربی میں خمس یا خمسہ 5 کو کہتے ہیں اور اسی مناسبت سے ہر چیز کا 5واں حصہ خمس کہلاتا ہے، لیکن شریعت کی اصطلاح میں یا فقہ اسلامی کی زبان میں زکوٰۃ کی طرح خمس ایک مالی عبادت ہے۔ اللہ کے حکم سے جہاں اور سارے فرائض کا بجا لانا ہر ذمہ دار آدمی کے لیے ضروری ہے، وہاں اس عبادت کا ادا کرنا بھی ہر مکلف شخص پر واجب ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 41 میں ارشاد خدا بندی ہے، اور تمہیں معلوم ہو کہ تم کسی چیز سے نفع حاصل کرو تو اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور رسول کے قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں اور پردیسیوں کے لیے ہے، اگر تم خدا پر ایمان لا چکے ہو۔ خمس کیوں ادا کیا جاتا ہے؟ کیونکہ تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ صدقہ و خیرات آل رسول کے لیے حرام ہے، لہٰذا وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خمس کا حصہ مقرر کر کے انہیں یہ اعزاز بخشا ہے۔ یہ بھی واضح ہے کہ اگر سادات خود صاحب نصاب ہو تو ان کے لیے بھی اپنے مال میں خمس و زکوٰۃ نکالنا اسی طرح ضروری جس طرح دوسرے لوگ نکالتے ہیں۔ البتہ سادات کی زکوٰۃ غیر سادات لے سکتے ہیں اور ایک سید دوسرے سید سے زکوٰۃ لے سکتا ہے۔ صدقہ آل رسول پر کیوں حرام ہے؟ صدقہ خیرات و زکوٰۃ آل رسول کے لیے کیوں حرام ہے؟ اس سلسلے میں خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ملاحظہ ہو۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رسول اللہ، یہ صدقہ میل ہے لوگوں کا، میل ہے مالوں کا، اور وہ درست نہیں محمد کے لیے اور نہ محمد کی آل کے واسطے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے کہ ایک شخص حضرت کی خدمت میں کھجوریں لے کر آیا اور امام حسین اس وقت کمسن تھے اور حضرت کی گود میں تشریف فرماتے۔ حضرت نے اس شخص سے پوچھا کہ یہ صدقہ ہے یا ہدیہ؟ اس نے عرض کیا صدقہ۔ اس دوران امام حسن نے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں رکھ لی۔ حدیث کے الفاظ اس طرح سے کہ امام حسن بن علی نے زکوٰۃ کی کھجوروں میں سے ایک کھجور اٹھا کر منہ میں ڈال لی
حضرت نے فرمایا چھی چھی، اس لیے کہ وہ اس کو پھینک دیں۔ پھر فرمایا تجھ کو معلوم نہیں کہ ہم لوگ صدقے کا مال نہیں کھاتے۔ حضرت بنو ہاشم کو زکوٰۃ سے دور رکھنے میں کتنی احتیاط فرماتے تھے، ملاحظہ فرمائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا ہی نہیں فرمایا کہ زکوٰۃ بنو ہاشم کے لیے حرام ہے، بلکہ آپ کا طرز عمل اس سلسلے میں اتنا محتاط تھا کہ آپ کسی ہاشمی کو زکوٰۃ کا عامل بنانے سے بھی گریز فرماتے تھے۔ سنن ابی داؤد وغیرہ کتب حدیث میں ہے کہ عبد المطلب بن ربیع اور فضل بن عباس، دو ہاشمی جوان پیغمبر اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی کہ ہم جوان اور شادی کے لیے رقم نہیں ہے، آپ ہمیں صدقے کا عامل مقرر فرمائیں اور اس سے جو تنخواہ ملے گی ہم اس سے شادی کر لیں گے۔ پیغمبر اکرم کافی دیر خاموش رہے، پھر فرمایا زکوٰۃ لوگوں کا میل کچیل ہے جو محمد اور آل محمد کے لیے حلال نہیں۔ پھر محمیہ بن جز کو بلایا جو خمس کے عامل تھے اور ان سے فرمایا اٹھو اور خمس میں سے انہیں اتنا مال دے دو۔ اور طبقات ابن سعد کے الفاظ اس طرح کہ آپ نے محمیہ بن جز جو حضرت کے عشور یعنی محصول زمین کے عامل تھے ان سے فرمایا کہ فضل سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اور ابو سفیان سے فرمایا کہ اس لڑکے یعنی عبد المطلب سے اپنی بیٹی کا نکاح کر دو، اور محمیہ نے فرمایا کہ خمس میں سے ان دونوں کا حق مہر ادا کر دو۔ پیغمبر اکرم بنو ہاشم کو خمس دیتے تھے کیونکہ زکوٰۃ و صدقہ فرمانے پیغمبر اکرم کے مطابق لوگوں کے ہاتھ کا میل کچیل ہے جو آل محمد کے لیے لینا جائز نہیں۔ اس سلسلے میں قرآن میں خمس کی جو آیت نازل ہوئی ہے حضرت اس کے مطابق بنو ہاشم کو خمس دیا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ملاحظہ فرمائیں۔ سنن ابی داؤد کی روایت ہے، سعد بن مسیب نے جبیر بن معتم سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی عبد الشمس اور بنی نوفل کو خمس میں سے کچھ نہیں دیتے تھے، البتہ بنی ہاشم اور بنی مطلب میں خمس تقسیم فرماتے تھے۔ وفات پیغمبر اکرم کے بعد خمس کی تقسیم کیسے ہوتی تھی؟ پیغمبر اکرم کی وفات کے بعد خمس کی تقسیم کا جو طریقہ رائج ہوا اس سلسلے میں سنن ابی داؤد کی ہی ایک روایت اور ایک اہل حدیث عالم کا حرف بحرف ترجمہ نقل کرتے ہیں۔ راوی کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکر بھی اسی طرح تقسیم کرتے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے تھے، سوائے اس کے کہ یہ رسول اللہ کے رشتہ داروں کو نہیں دیا کرتے تھے جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں عطا فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس خمس کے بارے میں ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ نجدہ حروری نے حضرت عبداللہ بن عباس سے 5 سوالات لکھ کر جوابات دریافت کرے، ان میں سے 5واں سوال خمس کے بارے میں تھا۔ اس سلسلے میں حضرت عبداللہ بن عباس کے الفاظ ملاحظہ فرمائے، وہ لکھتے ہیں تم نے سوال کیا ہے کہ خمس کس کا حق ہے، تو ہم یہ کہتے تھے کہ خمس ہمارے لیے پر ہماری قوم نے نہ مانا۔ امام نووی جو کہ مسلم کے مشہور شارح ہیں انہوں نے اس حدیث کی شرح میں جو کچھ لکھا ہے مولانا وحید الزمان اس پر یوں تبصرہ کرتے ہیں کہ نووی نے کہا کہ مراد خمس ہے، خمس جو قرآن سے حق ہے ذو القربہ کا، اور علماء نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ شافعی کا وہی قول ہے جو ابن عباس کا ہے، وہ ذو القربہ کا حق ہے یعنی بنی ہاشم اور بنی مطلب کا، اور قوم سے مراد عمرائے بنی امیہ جنہوں نے یہ خمس بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عزیزوں اور سیدوں کو نہیں دیا، آپ ہی دبا لیا۔ اہل سنت محقق مولانا شبلی نعمانی کا بیان ملاحظہ ہو۔ مولانا شبلی نعمانی اپنی مشہور زمانہ کتاب الفاروق میں خمس کے مسئلے کے زیر عنوان سورہ انفال کی آیت نمبر 41 نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ خمس میں رسول اللہ کے قرابت داروں کا بھی حصہ ہے، چنانچہ عبداللہ بن عباس کی یہی رائے تھی اور حضرت علی علیہ السلام نے مصلحتاً بنو ہاشم کو خمس سے حصہ نہیں دیا، لیکن رائے ان کی بھی یہی تھی کہ بنو ہاشم باقی حقدار ہیں۔ پھر لکھتے ہیں یہ حضرت
یہ صرف حضرت علی اور اپنے عباس کی رائے نہ تھی بلکہ تمام اہل بیت کا اس مسئلے پر مکمل اتفاق تھا۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام شافعی اس مسئلے کے قائل تھے اور انہوں نے اپنی کتابوں میں بڑے زور و شور کے ساتھ اس پر استدلال کیا ہے۔ حضرت عمر کی نسبت لوگوں کا بیان یہ ہے کہ وہ قرابت داران پیغمبر وہ مطلقاً خمس کا حقدار نہیں سمجھتے تھے، چنانچہ انہوں نے بھی کبھی اہل بیت کو خمس میں سے حصہ نہیں دیا۔ ائمہ مجتہدین میں سے امام ابو حنیفہ بھی ذو القربہ کے خمس کے قائل نہ تھے۔ ان کی رائے یہ تھی کہ جس طرح حضرت کے بعد حضرت کا حصہ جاتا رہا، اسی طرح حضرت کے قرابت داروں کا حصہ بھی جاتا رہا۔ آل رسول کے بارے میں ایک متفقہ بات، یہ بات ہم پہلے بھی لکھ چکے ہیں کہ خمس غریب و نادار اور ضرورت مند سادات کا حق ہے، اور اگر سادات میں سے کوئی خود امیر ہو تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ و خمس نکالنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح دوسرے لوگوں کے لیے ضروری ہے۔ اب ہم اس بحث میں نہیں الجھتے کہ آل رسول کے لیے خمس کب اور کیوں بند ہوا، بلکہ ہم اس بات کی طرف آتے ہیں کہ زکوٰۃ و صدقات تو فرمان پیغمبر اکرم کے آل رسول پر حرام ہے، اور اس بات پر تقریباً تمام مکاتب فقہ متفق ہیں، اور حضرت ابو بکر اور دیگر بزرگوں کے نظریے کے مطابق خمس بھی اولاد رسول نہیں لے سکتے۔ یا اگر ہم امام ابو حنیفہ کی بات مان لیں کہ حضرت کے قرابت داروں کا حصہ بھی جاتا رہا، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ غریب و نادار اور بیوہ سید زادیاں اور ان کے یتیموں کا کیا بنے گا؟ اگر سید غریب ہے یا کوئی سید زادی بیوہ ہو جاتی ہے اور اس کا کوئی ذریعہ آمدن بھی نہیں، زکوٰۃ و صدقات تو ان کے لیے ویسے ہی حرام ہے، ان کے قریب تو وہ جا ہی نہیں سکتے۔ اور خمس کے بارے میں بھی یہ بات اگر تسلیم کر لی جائے کہ پیغمبر اکرم کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے قرابت داروں کا حصہ بھی جاتا رہا، تو ان کے لیے کون سا راستہ باقی رہ جاتا ہے؟ ہمیں تو پھر ایک ہی راستہ نظر آتا ہے کہ اگر کوئی بیوہ یا سید زادی ہے تو اسے اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے لوگوں کے گھروں میں محنت مزدوری کر کے ہی گزارا کرنا پڑے گا، اور اگر ان کے یتیم بچے ہوں تو وہ بھی غلامی کی زندگی بسر کریں۔ اور ہم ہر پڑھے لکھے دوست کو دعوت فکر دیتے ہیں کہ کیا یہ طریقہ درست ہے، اور کیا اسے پیغمبر اکرم کی ذات خوش ہوگی یا ناراض، اور کیا یہی آل رسول کی عزت و تکریم ہے کہ وہ در در کی ٹھوکریں کھاتے پھریں؟ مسئلہ خمس کے بارے میں ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ برادران اہل سنت سورہ انفال کی جس آیت میں خمس کا ذکر آیا ہے اس کی تعبیل کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جس غنیمت کا ذکر آیا ہے وہ کفار کے ساتھ ہونے والی جنگ میں حاصل ہونے والا مال غنیمت ہے، جبکہ شیعہ اس غنیمت سے ہر قسم کی جائز آمدنی مراد لیتے ہیں۔ جیسا کہ کتب لغت میں اس لفظ کے ذیل میں جو کچھ لکھا ہوا ہے اس سے شیعہ موقف کی تائید ہوتی ہے۔ مثلا قاموس المحیط میں ہے کہ غنیمت غنم کو کہتے ہیں۔ اگر کوئی جان جوکھوں میں نہ ڈالے اور آسانی سے سب کچھ اس کے پلے پڑ جائے تو اسی آمدن کو غنیمت کہتے ہیں یا غنمان کا نام دیا جاتا ہے۔ اسی طرح المنجد میں لکھا ہے کہ غنیمت جنگ میں حاصل ہونے والے ساز و سامان کو کہتے ہیں۔ تمام فائدے یا کمائی کو بھی غنیمت جانیے۔ علاوہ ازیں اس نفع کو کہتے ہیں کہ جو آرام سے دستیاب ہو جائے، یا یوں کہیے کہ وہ فائدہ جس کے حصول میں زیادہ قد و کاش نہ کرنا پڑے۔ اس کے علاوہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے سیوب اور رکاز میں سے خمس نکالنے کا حکم دیا ہے۔ سیوب کے بارے میں اہل سنت محقق مولانا وحید الزمان نے اپنی لغات الحدیث نامی کتاب میں پیغمبر اکرم کا یہ قول نقل کیا ہے جس میں حضرت فرماتے ہیں کہ وفی سیوب الخمس، کانوں میں سے 5واں حصہ لیا جائے گا۔ بعض نے کہا سیوب وہ مال ہے جو جہالت کے زمانے میں
گھڑے ہوئے ہوں۔ یہ جمع ہے سیب کی بامانے عطا اور بخشش کے، چونکہ اس قسم کا مال بھی اللہ کی عطا ہوتا ہے، اس لیے اس کو سیب کہا جاتا ہے۔ دوسرا، جس چیز میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خمس نکالنے کو حکم کیا وہ رکاز ہے۔ اس سلسلے میں موطا امام مالک کی ایک حدیث میں حضرت فرماتے ہیں، ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکاز میں سے 5واں حصہ لیا جائے گا۔ یہ رکاز جس میں حضرت کے فرمان کے مطابق خمس ہے، یہ کیا ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض یہ کہ مذکورہ بالا حدیث مولانا امام محمد میں بھی موجود ہے، موطا امام محمد میں بھی موجود ہے، لیکن اس میں اتنا اضافہ ہے کہ جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکاز میں سے خمس سے، تو پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ رکاز کیا ہے؟ آپ نے فرمایا رکاز وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس دن پیدا کیے جس دن زمین و آسمان کو پیدا کیے، یعنی کانے، اور ان پر خمس ہے۔ حاصل کلام ہماری اس بحث سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ خمس نہ صرف جنگ سے حاصل ہونے والے مال غنیمت پر ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے جائز منافع پر خمس ہے۔ اس کے علاوہ سیوب اور رکاز یعنی کانوں، دفن شدہ خزانوں اور معدنیات پر بھی خمس دینا ضروری ہے، جو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ثابت ہے۔ شیعوں کا اعزاز، یہ سعادت شروع ہی سے شیعہ علی کے کو حاصل ہے کہ وہ 14 صدیاں گزرنے کے باوجود آج تک نبی کریم کی سنت و طریقے کے مطابق اپنے اموال میں سے زکوٰۃ کے علاوہ خمس بھی نکالتے ہیں، جس کا ایک حصہ مجتہد جامع الشرائط کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرا حصہ خاندان رسول کے غریبوں، یتیموں، بیواگان اور مسافروں کو دیا جاتا ہے۔ شیعوں کے استحکام میں خمس کا کردار، خمس کی بحث ختم کرتے ہوئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ وہ دانشمند معظم عبد الکریم بی آزار شیرازی کے وہ الفاظ نقل کیے جائیں جو انہوں نے آقا خمینی کی جدید فتاویٰ پر مبنی کتاب آئین سعادت میں خمس کی بابت کی فصل پر مقدمے میں لکھے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہی خمس ہی تھا جس کے بل بوتے پر استعمار کے پورے تاریخی دور میں شیعت کے علمی مرکز نے اپنے کلچر کے استحکام کو مسلسل جاری رکھا، اور نہ صرف استعمار کی بڑی بڑی طاقتوں اور ان کے پٹھوں کے زیر بار ہونے سے اپنے آپ کو بچائے، بلکہ پوری قوت کے ساتھ ان کے مقابلے میں ڈٹ گئے اور ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ دنیا بھر میں شیعوں کا یہ ایک امتیازی نشان ہے، کیونکہ اہل سنت بھائیوں کی اکثر و بیشتر یونیورسٹیاں اور علمی مراکز کا اکثر و بیشتر کلچر مراکز مالی استحکام کے فقدان کی وجہ سے مجبور ہو کر اپنا استحکام کھو بیٹھتا ہے، اور ان میں سے زیادہ تر حکومتوں اور روزمرہ کی ریاستوں کی بھیڑ چڑھ گئے۔ خمس کی بحث کے اختتام پر ہم اپنے محترم قائرین سے گزارش کریں گے کہ اگر وہ اس موضوع پر تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو شیعہ عالم محقق علامہ سید ابن حسن نجفی کی کتاب مسئلہ خمس مطبوعہ کراچی کا مطالعہ فرمائیں۔